السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. اسی ہفتے رشین پریزیڈنٹ پوٹن کا نے دورہ کیا ہے چائنا کا. زی جن پنگ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور بڑا تاریخی دورہ ہے اس وجہ سے کیونکہ چائنیز جو پریمیئر ہیں زی جن پنگ وہ بھی ابھی ری الیکٹ ہوئے ہیں کچھ ہی مہینے پہلے، اور پوٹن نے بھی کچھ مہینے پہلے ہی اپنا ری الیکشن جیتا ہے. اور یہ دونوں جو لیڈرز ہیں جو کہ ایک اسٹیبلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بیکاز جو ڈیموکریٹک آرڈر ہے دنیا میں، کئی ممالک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم جو چل رہا ہے جس میں الیکشنز ہر 4 سال بعد یا ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لیڈرز چینج ہو جاتے ہیں، چہرے چینج ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پالیسیز کو بھی مینٹین کرنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جو مینڈیٹ ملتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ اپنے پورے مینڈیٹ پیریڈ کو اپنی پالیٹکس کو بچانے میں اور مطلب اپنے خلاف پروٹیسٹ کو جو ہے وہ سلسلے کو ہینڈل کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور ایسا نہیں لگتا جیسے کہ ایک اسٹرانگ پالیسی لے کر کے کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی سامنے آ رہی ہے. اور اسی کے لیے یہ ایگزامپل جو ہے، یہ کاؤنٹر ایگزامپل جو رشیا اور چائنا کے اندر مطلب قائم ہوا ہے، جس میں پوٹن جو ہیں وہ بھی 4th ٹائم اپنی ان کو پاور میں آئے ہیں، زی جن پنگ بھی 3rd یا 4th ٹائم پاور میں آئے ہیں. تو اس کے ساتھ جو اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے غور کرنے کے لیے، کہ اگر ایک ون پارٹی سسٹم اگر ہم کہہ رہے ہیں، یا ہم اس کو اپنے الفاظ میں اگر ہم اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اسٹیبلٹی کتنی ہے. تو اس جو ماڈل ہے جو رشیا اور چائنا کے اندر ہے، اس کو اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی کیسے ہم اس ماڈل کے فائدے اٹھا سکتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے بھی. بہرحال یہ ملاقات بہت تاریخی نوعیت کی ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ چائنا اور رشیا کے بیچ میں جو الائنس ہے وہ، اور ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ڈیپ اور بہت ہی طویل بھی ہوتی جا رہی ہے، بہت ڈیپ بھی ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے فرنٹ میں چائنا نے مکمل طور پہ رشیا کا ساتھ دیا ہے. بالکل ایک دفعہ بھی انہوں نے ان کو کنڈیم نہیں کیا، ایک دفعہ بھی یو ایس اور ان کے الائز کے بہت زیادہ پریشر کے باوجود جو ہے انہوں نے کوئی نیگیٹو بات پوٹن کے خلاف نہیں کی ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ دونوں ایک اسٹانچ جو ہیں الائز ہیں، فرینڈس ہیں. اور چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس میں وہ پوری دنیا میں یعنی پورے ایشین کانٹیننٹ میں بہت بڑے بڑے ہیوج پروجیکٹس کر رہا ہے، اور افریقن کانٹیننٹ میں کر رہا ہے، اور ایون یورپ تک وہ اپنے ان بیلٹ اینڈ روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو لے کر جانا چاہ رہا ہے. اس وجہ سے جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو انیشیٹو ہے اس کی ایک گلوبل نوعیت ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، چائنا کا ایک امیج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک گلوبل لیڈر کا امیج بن کر کے سامنے آتا ہے. اور اس کے برعکس جو کہ یو ایس کا ایک امیج ہے، اور یو ایس کے الائز کا جو امیج ہے، ویسٹ کا جو ایک امیج ہے، جو اس سے پہلے گلوبل لیڈرز رہے ہیں، لیکن ان کا ایک جو امیج ہے وہ بڑا ایک ہیجمونک قسم کا امیج ہے، جس میں وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے رولز جو ہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اور ملکوں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مطلب یو ایس اور ان کے الائز کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ افریقن کانٹیننٹ میں خود سے وہ کنٹریز جو افریقن کنٹریز ہیں وہ منرل رچ ہونے کے باوجود بالکل ترقی نہیں کر سکیں، بلکہ انڈر ڈیولپڈ ہی رہیں. اور اسی طرح ایشین اکانومیز میں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ پروگریس کے راستے میں نہیں جا سکتی، بیکاز یو ایس کے جو انٹرسٹ ہے اور ان کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی ہوتی بہت سارے ملکوں کو یا بہت سارے پروجیکٹس کو کہ وہ پائے تکمیل تک لے جائے جائیں. تو اس کے برعکس جو امیج چائنا لے کر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب کی ترقی، سب کی ڈیولپمنٹ، سب کو جو ہے ایک آنے والی سینچری کے اندر پروگریس کا حصے دار بنانا، اور سب کو انٹیگریٹ کرنا، اور سب کی جو ہے لائک بینیفٹ کو سامنے رکھنا، انٹرسٹ کو سامنے رکھنا. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ امیج ہے جو کہ ایک پوری کلونیل جو دور رہا ہے تقریباً 100 سال 150 سال کا،
اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد کا جو دور رہا ہے جس میں کولڈ وار سب سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے ممالک کو. اس کے بعد بھی کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بھی جب یو ایس ایک یونی پولر اسٹیٹ بن کر سپر پاور بن کر کے سامنے آیا اور جو پریزیڈنٹ بش تھے فرسٹ پریزیڈنٹ بش انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کا افتتاح کر رہے ہیں اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہی گلوبلائزیشن کے ایرا کو جو کہ لے کر آئے گا جس میں نہ صرف ٹیکنالوجیکلی دنیا جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائے گی بلکہ اپنے انٹرسٹ کے باعث اپنی تمام جو ہے وہ ٹریڈ کے باعث اکانومی کے باعث جو ہے وہ انٹیگریٹ ایسے ہو جائے گی کہ وہ ایک ون ارتھ ون پلانٹ ون گلوب کی جو ہے نا وہاں پہ ٹریڈ اکانومی پالیٹکس ساری اس طرح کی چلے گی. اور اسپیشلی یو این کے انڈر ہونے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کے بننے کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ایک ہی ہال میں ایک ہی اسمبلی میں اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے کی بات سننا ایک دوسرے کے ایشوز کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کرنے کی جو ایک پاسبلٹی بن جانا اس کی وجہ سے بھی سمجھا جاتا تھا کہ ایک جو ہے ہم اچھے نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ہم داخل ہو گئے. لیکن بہت سارے ممالک جو ہیں دنیا کے بہت میجورٹی آف دا کنٹریز دے آر ناٹ ہیپی ود دس ورلڈ آرڈر جو کہ یو ایس اور ان کے ایلائز ویسٹرن کنٹریز کے انڈر چل رہا ہے. اور انہی ممالک میں اسپیشلی چائنا اور رشیا ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اور اس کے ایلائز جو ہیں چائنا اور رشیا کو ہمیشہ ایک ایکسس آف ایول اور ایک اپوزٹ فورس اور ایک اینمی بنا کر رکھتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہونا دینا چاہتے اور کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ رشیا جو ہے وہ ایک ملٹری پاور بن کر کے ابھرے جو یورپ کے اوپر ڈکٹیٹ کر سکے یا پھر چائنا ایک اکنامک پاور بن کر کے ابھرے جو کہ پوری گلوبل ٹریڈ کے اوپر اپنی ڈومیننس شو کر سکے. سو اسی وجہ سے اب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یو ایس جو یوکرین وار ہے اس میں رشیا کا جو ہے وہ ایک طرح کی وکٹری بیکاز جتنے بھی دعوے ویسٹرن کنٹریز نے یو ایس نے کیے تھے یوکرین کے سلسلے میں ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہو سکا. ایٹ بیسٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ اسٹیل میٹ میں گئی ہوئی ہے یہ وار لیکن یو ایس کے کو یا یوکرین کو کوئی وکٹری نہیں ملی. اسی طرح سے جو اسرائیل اور غزہ کی وار ہے اس پہ بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کو کوئی صاف طور پہ وکٹری حاصل ہوئی ہے. اور اسی اسنا میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا کا بیک ڈور ڈپلومیسی کتنی زیادہ تھی جس کی کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں پہلے ریپروچمنٹ ہوئی اور ابھی کچھ دن پہلے ہی حماس اور الفتح کی لیڈرز کو بھی چائنا میں بیجنگ میں مدعو کیا ہوا تھا تاکہ ان کے بیچ میں بھی جو غلط فہمیاں ان کو بھی دور کیا جائے اور ان کو بھی ایک پیج پہ لایا جائے. سو دیٹ مینس کہ جو اسرائیل غزہ وار کے اندر ایک کلیدی جو ہے کردار اس وقت وہ چائنا بھی ادا کر رہا ہے آلدو کہ عرب کنٹریز جن میں لیڈنگ جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں ایجپٹ ہے جارڈن ہے یہ بھی بہت میجر کردار ادا کر رہے ہیں. ایران بہت میجر کردار ادا کر رہا ہے لیکن بیہائنڈ دا سینس جو ہے وہ چائنا بھی ایک کردار ادا کر رہا ہے. سو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بالکل ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نیا دور جو ہمارے سامنے انلیش ہو رہا ہے جو کہ کھل رہا ہے. اس میں یو ایس کا جو یونی پولر اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک ملٹی پولر اسٹیٹس کے اندر دنیا چلی گئی جس میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایک ریجنل پاورز یا گلوبل پاورز بن کر کے ابھر رہے ہیں. اور گلوبل پاور ہونے کا مطلب کیا ہے کیسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ ایک گلوبل پاور ہو اگر آپ دنیا کے معاملات میں آپ کی جو مرضی کے فیصلے ہیں آپ کی جو مداخلت ہے وہ ایک ایفیکٹولی ہو رہی ہے اور جیسے آپ چاہ رہے ہو اس طرح سے چیزیں موو کر رہی ہیں گلوبل ایشوز کے اندر تو پھر آپ وہ گلوبل پاور بن جاتے ہو. بیکاز یو ایس اس سے پہلے جیسے چاہتا تھا دنیا کے جو ایشوز تھے ویسے ہی وہ ریزالو ہوتے تھے لیکن اب
جیسے یو ایس چاہ رہا ہے کہ یوکرین میں ہو یا جیسے وہ چاہ رہا ہے کہ غزہ کے اندر ہو، وہ سب ویسے نہیں ہو رہا. سو دیٹ مینس کہ پوری جو ایک فریم ورک ہے گلوبل پالیٹکس کا وہ چینج ہو رہا ہے. سو یہ اس لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگر یو ایس کی جھولی میں سے آپ ایک سپر پاور اسٹیٹس کو نکال کر کے اور ایک نئے لوگوں کو یہ اسٹیٹس دے دیتے ہو جن میں رشیا یا چائنا ہو، تو کیا وہی ساری ہیجامنی، وہی سارا رول بیس سسٹم جو کہ یو ایس اور اس کے ایلائز ہم سب ممالک پہ تھوپ رہے تھے، ہمیں مجبور کر رہے تھے اپنے انٹرسٹ کے مطابق ایکٹ کرنے پہ، تو کیا وہی سب کچھ آنے والے دہائیوں میں یا آنے والی سینچری میں چائنا اور رشیا کے ہمارے ساتھ وہی چیز نہیں کرے گا؟ سو بالکل ایسا ممکن ہے. بالکل ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے لوگوں کی پروگرس کے لیے بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے، آئی اوپن رکھنی چاہیے. بالکل بھی نائیو نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کے کہ یہ جو سپر پاور ہے وہ ٹوٹلی آپ کے انٹرسٹ کو وہ کرے گا. لیکن فی الحال ابھی کے مطابق جو بھی مطلب پلانز سامنے رکھے جا رہے ہیں چائنا کی طرف سے، اور ظاہر رشیا اس کو ہم اس کا ایک ایلائی سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑا کریں، تو اس سارے جو پلانز ہیں، اسپیشلی BRI کے جو پلانز ہیں، اس میں بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ چائنا جو ہے وہ ایک بینوولنٹ ہیجمون ثابت ہوگا. اور ایک بینوولنٹ ہیجمون وہ ہوتا ہے جو کہ لائک طاقت اس کے پاس پوری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے تمام جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں یا اپنے پارٹنر کنٹریز ہیں یا الائز ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان کے انٹرسٹ کا، ان کی خیر سگالی کا بھی پوری طور پہ خیال رکھیں اور ان کو خوش رکھیں. سو کیا ایسے ہوگا؟ تو ایکسپرٹس، یہ میں آپ کو پہلی جو نیوز شیئر کر رہی ہوں، یہ اٹلانٹک کاؤنسل نے نکالا ہے آرٹیکل کہ ایکسپرٹس ریئیکٹ واٹ ول پوٹن اینڈ زیز نیو ایرا آف کوپریشن مین فار دا ورلڈ. کیونکہ اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، زی نے بھی بات کی ہے اور پوٹن نے، کہ ہم ایک نئے ایرا کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی گلوبل پالیٹکس میں، گلوبل اکانومی کے اندر ہم ایک نئے ایرا کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کی قوموں کے لیے؟ اس بات کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس کا ہم کانٹیکسٹ پہ تھوڑا سا جائیں گے. کچھ نیوز اور کچھ انالیسز میں آپ سے شیئر کروں گی جس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. ایک تو یہ نیوز 2023 میں، اس سے پہلے بھی زی اور پوٹن کی ملاقات ہوئی تھی. فیکٹ جب سے زی اور پوٹن دونوں اب پاور میں، پچھلے 10 سال میں وہ 40 دفعہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، وچ مینس ہاؤ کلوز دے آر، وچ مینس کہ وہ اپنی پالیسیز کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اور بیلٹ اینڈ روڈ کا فائدہ جو ہے رشیا کو کتنا ہونے والا ہے، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس سے رشیا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بڑا جو لینڈ ماس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا، اور اس کے بیچ میں سے جو سڑکیں گزریں گی وہی سڑکیں یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی. سو رشیا سمجھتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بننا اس کے لیے بالکل ایک ون ون سچویشن ہے. وہ بالکل ایسا فیل نہیں کرتا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے کامیاب ہونے سے شاید رشیا جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا یا اس کو کوئی نقصان ہوگا. سو 2023 میں جب یہ ملاقات ہوئی تھی تب انہوں نے ایک pre-2030 ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو ہے نا وہ اعلان کیا تھا. تو pre-2030 ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا بہت بڑی ویژن ہے. یعنی 2030 ویژن کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے اس کا فیز 1 بھی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اور فیز 2 میں اسے پہنچ جانا چاہیے. اور فیز 1 کے اندر تو بہت ساری سڑکیں ہیں، بہت ساری ریلویز ہیں، بہت سارے شپنگ لینز ہیں، بہت سارے پورٹس ہیں جو کہ چائنا کی ٹریڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں پورے ایشیا کے ساتھ، پورے یورپ کے ساتھ، اور اس کے بعد افریقہ کے ساتھ. یعنی تمام یہ جو 2-3 کانٹیننٹس ہیں یہ اکٹھے جڑ جائیں گے، اور یہ فیز 1 ہوگا. اسی کا حصہ سی پیک بھی ہے، جس میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جال پہلے ہی بچ چکا ہے. بہت ساری اکنامک کوریڈورز بن چکے ہیں، بہت سارے چیزیں ہو چکی ہیں. گوادر جو ہے وہ ایک کمپلیشن اسٹیج کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے اسی سلسلے میں. تو یہ 2030 جو ویژن ہے اس میں ان کے مطابق جو ہے نہ صرف رشیا اور چائنا کے بیچ میں ٹریڈ
ٹائز اور ڈیولپمنٹ ٹائز بہت زیادہ مضبوط ہوں گے، بلکہ پورے جو BRI کے کانٹیکس میں جتنی بھی کام ہونے وہ بھی بروئے کار لائے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک لائک پوری دنیا میں ایک اچھا افیکٹ آئے گا. اور یہ میپ میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ میپ ہے جس کے اندر جو بلو ایریا ہے وہ گلوبل نارتھ کی طرح لیبل ہوتے ہیں. یہ ویسٹرن ممالک کے ہی لیبلز ہیں، یہ وہی بناتے ہیں، وہی ان کو پبلسائز کرتے ہیں. اور یہ جو ریڈ کے اندر سارا ایریا یہ گلوبل ساؤتھ کا ایریا ہے. اور اب کے مطابق، اب کی جو ایکسپرٹس کے مطابق کہ اب جو گلوبل نارتھ کے اندر سے پاور نکل کے شفٹ ہو کے، یا جو پروگرس ہے، ترقی ہے، وہ شفٹ ہو کر کے گلوبل ساؤتھ کی طرف آنے والی ہے. اور وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کو انٹیگریٹ کر رہی ہے. اور یہ وہی کنٹریز ہیں جو کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا تھا. کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ بہت ساری کنٹریز تھیں جو کہ US کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے الائڈ تھیں، ان کے بہت اسٹانچ فرینڈس تھے، نیٹو کے الائز تھے، اور اس طرح کی ان کی بہت ساری آپس میں تعلقات تھے. وہ تو فرسٹ ورلڈ اپنے آپ کو کہتے تھے. اور اس کے بعد جو رشیا کے ساتھ الائڈ تھے، کمیونسٹ سوشلسٹ لوگوں کے ساتھ الائڈ تھے، وہ سیکنڈ ورلڈ کہلاتے تھے. اور جو یہ بہت سارے کنٹریز تھے جو کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ الائڈ نہیں ہیں، ہم تو سب کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ لائک وہ دونوں کیمپس جو ہیں، سوشلسٹ اور جو کیپٹلسٹ کیمپ، وہ ان کو پھر دبا کے رکھتے تھے اور ان کو انڈر ڈیولپ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس وجہ سے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتے تھے اور نان الائڈ کنٹریز بھی کہلاتے تھے. اب یہی والی جو بیلٹ ہے، اسی بیلٹ کے اوپر فوکس سارا کا سارا چائنا نے کر رکھا ہے. اور چائنا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سارے جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں. اور یعنی ان کی آپ دیکھیں کہ افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے اندر نہیں، بلکہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ان کے بہت زیادہ تعلقات تیزی سے وہ اپنے بڑھا رہے ہیں. بزنس کی ڈیلز بڑھا رہے ہیں، آئل انرجی کی ڈیلز بڑھا رہے ہیں، بہت سارے اور پروجیکٹس کے اوپر. سو اس میپ سے ہی آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ہوگا کہ جو ورلڈ آرڈر اب تک چل رہا تھا وہ ایسا ورلڈ آرڈر تھا جس میں بات تو گلوبلائزیشن کی جاتی تھی، لیکن جو ہے ویسٹ نے صحیح معنوں میں گلوبلائزیشن ہونے نہیں دی. انہوں نے افریقہ کو بھی آئسولیٹ رکھنے کی کوشش کی، ساؤتھ امریکہ کو انہوں نے آئسولیٹ رکھنے کی کوشش کی، ایشیا کی بھی بہت ساری کنٹریز کو، زیادہ تر کنٹریز کو انہوں نے آئسولیٹ رکھنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کوشش کی کہ اگر کوئی ترقی ہوتی ہے، کوئی بھی پروگرس کا کوئی ٹریڈ ہوتی ہے، اکانومی ہوتی ہے، تو وہ ایسی ہو جس کا صرف اور صرف فائدہ ویسٹرن کنٹریز کو ہو. سو اب کیا واقعی یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو سامنے رکھ رہا ہے چائنا، وہ ایسا ہوگا جس میں یہ تمام کنٹریز نہ صرف انٹیگریٹ ہوں گی بلکہ ان تمام کو جو ہے نا وہ پروگرس کا اور ترقی کا موقع ملے گا. سو سب سے پہلے تو اس گلوبل ساؤتھ کے اندر اگر ہم صرف افریقہ کو دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو ایک لسٹ دکھا رہی ہوں، یہ ہے کنٹریز ود ہائیسٹ GDP گروتھ ان 2024 میں ہائیسٹ گروتھ کن کنٹریز کی ہوئی ہے. اور بڑی حیرت کی بات آپ کو لگے گی کہ جو فرسٹ 20-30 کنٹریز اس لسٹ میں آ رہی ہیں وہ سب کی سب افریقہ میں ہیں، جیسے کہ گیانا، جیسے کہ نائجر، سینیگال، لیبیا، روانڈا، جیسے کہ جبوٹی، کوٹ آئیوری. اور ان میں سے آپ دیکھیں کچھ کی تو 33% کو جا کے ہمارے پاکستان میں 2%, 3% گروتھ چل رہی ہے. لیکن ان کنٹریز کے اندر کیونکہ ایک پوٹینشیل بہت زیادہ تھا، بہت انڈر ڈیولپ تھے، اور جب ایک دم سے ان کو موقع ملا تو ایک دم سے ان کی گروتھ اتنی زیادہ تیزی سے اوپر آئی ہے. سو اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ ان کے اندر بہت سارے لائک کنٹریز ہیں، گیمبیا ہے، یوگینڈا ہے، ساؤتھ سوڈان، تنزانیہ، برکینو فاسو، ڈومینک ریپبلک، یہ تو یہ نہیں لیکن اور بھی لائبیریا ہو گیا، اور مزید گینی بساؤ یہ بھی ہو گیا، کینیا ہو گیا. یہ سب کنٹریز افریقہ میں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوٹینشیل واقعی ان کنٹریز کے اندر، افریقن کنٹریز کے اندر بہت ہے، لیکن ان کو دبا کے رکھا گیا. اور اب بہت ساری ترقی ان کی جو ہو رہی ہے
وہ چائنا کے ساتھ مل کر ہی ہو رہی ہے. بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ چائنا ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آلریڈی کر رہا ہے, اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ کا بھی حصہ ہیں. سو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے واقعی فروٹفل ہونے والی ہے, کیونکہ چائنا نے ایک طریقے سے ایک طرح سے کر دکھایا ہے کہ یہ وہ ایسی ڈیولپمنٹ سامنے لا سکتا ہے دنیا میں جو کہ مطلب سب کے فائدے میں, سب کی پروگریس کا جو ہے وہ اس کو. اور یہ میں آپ کو ایک اور رپورٹ دکھا رہی ہوں, فلیچر فورم نے نکالی تھی لاسٹ ایئر. بیجنگ ہیز اے ویژن فار دا گلوبل ساؤتھ, واٹ اباؤٹ واشنگٹن. اور یہ لاسٹ ایئر جب بیجنگ کے اندر BRI کا جو سمٹ ہوئی تھی اس میں مطلب یہ اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے, اس میں زی جن پنگ نے یہ کہا تھا کہ وہ لاجسٹک کوریڈور بنانا چاہتے ہیں جو کہ پورے یوریشیا کو ریلوے, روڈ, سی, ایئر کے ساتھ لنک کرے. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے فائنینشیل ونڈو ہم ایک بنانا چاہتے ہیں جس میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جس میں گرین انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس پارٹنرشپ, یہ سب مل کر کے $47 بلین کی جو فنڈس سامنے لائیں گے, جن کو پوری دنیا میں جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کے کو آگے لے جانے میں یہ استعمال ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ بولا کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کا جو انوویشن وہ کرنا چاہتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو وہ کی مطلب ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینج اور ٹرانسپیرنسی وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے BRI میں, سب کو اس کے بارے میں اوپن رپورٹس دی جائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی بات انہوں نے اس میں کی. اور اسی BRI سمٹ میں زی جن پنگ نے اس وقت یہ کہا کہ BRI کے اندر ایک تو یہ روڈز اور ریلویز کا نیٹ ورک ہے, کنیکٹیوٹی کا نیٹ ورک ہے, اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ان کے پلان ہیں. ایک تو یہ ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جس میں جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے گا, اور اس کا فائدہ تمام دنیا کے جو ان کے پارٹنرز ہوں گے ان کو دیا جائے گا, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو گئی, نینو ٹیکنالوجی, اور اس کے روبوٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا کہ یہ تمام جو ملک جو ڈیولپمنٹ کے فیز میں آ رہے ہیں ان کو یہ ٹیکنالوجیز کا فائدہ پہنچایا جائے. سو یہ بھی ایک آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہیومینٹی کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا. کیا چائنا ایسا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ ایک گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کی بھی زی نے بات کی, یعنی جتنے بھی BRI کے پارٹنر ممالک ہوں گے تو چائنا کی مدد سے ایک ایسا گلوبل سیکیورٹی انفراسٹرکچر بھی بنایا جائے گا کہ اگر کوئی اور ملک یا کوئی اور پارٹی ان کی کسی پروجیکٹ کو سبوٹاج کرنا چاہے یا ان کے کسی انٹرسٹ کو سبوٹاج کرنا چاہے تو پھر وہ مل کر کے اس تھرڈ پارٹی کا مقابلہ کر سکیں. اسی طرح گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کی بھی بات کی ہے زی نے, اور اس نے اس کا مطلب غالباً یہی ہے کہ تمام دنیا کی جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں, جتنی بھی اسکول آف تھاٹس ہیں, جتنے بھی کلچرز ہیں, ان کو ان کی رسپیکٹ کی جائے, ان کو مطلب ان کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, ان کے اوپر اپنا جو کلچر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے, بلکہ وہ ساری ڈائیورسٹی کو قائم رکھا جائے اور لوگوں کی انٹرسٹ اور ان کی جو ایک سبجیکٹو آئیڈینٹی ہے اس کو بھی قائم رکھا جائے. سو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے جس میں ظاہر ہے ہمارے جیسے ملک جس میں ہمارا کیونکہ ہمارا ایک سبجیکٹو آئیڈینٹی, ہمارا ریلیجن, ہمارا جو بلیف سسٹم بہت امپورٹنس رکھتا ہے, تو ہمارے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بڑا اٹریکٹیو ثابت ہوں گی. اور ایک اور یہ میں آپ کو دکھا دوں اسی سے ریلیٹڈ بات کہ چائنا نے 2017 میں نیو جنریشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ پلان کا اعلان کیا تھا, اور تب ہی سے ان کی یہ بات تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اور BRI کے اندر اس کو مطلب انکلکیٹ کریں گے. سو 2017 سے یہ بات جو چل رہی ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ چائنا سمجھتا ہے کہ وہ ایک فرسٹ موور ہے
اس سارے کام میں. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک بہت یعنی کمپٹیشن چل رہا ہے ویسٹ یو ایس اور چائنا کے بیچ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس جو ہے وہ وہاں پہ جو سلیکان ویلی ہے اور وہاں پہ جو جتنی R&D کے اوپر سرمایہ لگتا ہے اور مطلب بہت زیادہ ایفرٹ کی جاتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور دیگر جو یہ نئے سائنسز ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت مطلب ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے یو ایس کے بیچ میں اور چائنا کے بیچ میں. لیکن چائنا نے اپنی اس طرح کی باتوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ آگے ہے یو ایس سے اس ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ میں, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک فرسٹ موور ہے کیونکہ ان کے پاس جتنا اس وقت سرمایہ ہے, جتنا ویلتھ ہے, تو جتنی R&D اب وہ کر سکتے ہیں شاید اتنی R&D یو ایس بھی نہیں کر سکتا. سو لیٹس سی کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کتنی حد تک ثابت ہوں گی اور سامنے آئیں گی آنے والے دہائیوں میں. بہرحال چائنا کا جو 2030 ویژن ہے وہ ورلڈ بینک جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک جو ہے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ایک ویسٹرن انسٹرومنٹس ہیں. ویسٹ اپنی دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے اپنے ان انسٹرومنٹس کے تھرو, لیکن جو ورلڈ بینک کا چائنا کے اندر ایک آفس ہے انہوں نے یہ پوری رپورٹ بنائی اور اسی رپورٹ میں کیا لکھا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے بتا دیتی ہوں کہ China's economy performance over the last 3 decades has been impressive. GDP growth averaged 10% per year, over 500 million people lifted out of poverty. Or China is now the second world's largest exporter and manufacturer, second largest economy of the world. Or by 2030 کیا ہوگا کہ it's going to become high income economy and world's largest economy بن جائے گا وہ 2030 سے پہلے. اور اسی وجہ سے چائنا کو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں ہے اور اس کی جو یعنی ایک گولز ہیں یا ایک تھنکنگ ہے یا چائنا اور رشیا کی مل کر کے ایک جو اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو ہے. بیکاز یہ ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں پچھلے 10 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا نے بہت سارے ممالک کے ساتھ کوآپریٹ کیا, مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ان کو ان کی جنگوں میں سے عرب اسپرنگ کی جو بہت غلط قسم کی جنگیں ان میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ریپروچمنٹ پالیسیز سامنے وہ لے کر آئے ہیں جس میں سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو اکٹھے کر کے دوستی کے اس میں لے کر آنا. سو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لیڈرشپ کے پوزیشن میں ہیں. اور یہ میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ یونائٹڈ نیشن کی یہ ویب سائٹ ہے جس میں ایک جو سمٹ ہوا تھا چائنا کے اندر بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا یہ لاسٹ ایئر, اس میں جو UN کے چیف گٹیرس ہیں وہ بھی انہوں نے بھی شرکت کی تھی اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے وہ جو UN کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں بالکل ان کے ساتھ بوتھ آر روٹڈ ان اے شیئرڈ ویژن آف گلوبل ڈیولپمنٹ. یعنی اس وقت یہ گٹیرس نے یہ بات کی کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں یا گولز ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو کہ UN نے سسٹینیبل گولز اپنے جو ہے وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور اگر BRI کو آگے چلتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو اس سے پوری ہیومینٹی کا فائدہ ہونے والا ہے اور یہ UN کہہ رہا ہے. اور اس سے میں آپ کو ایک اور بھی پوائنٹ کی طرف لے کر جاؤں گی کہ جیسے جیسے یو ایس اور اس کے جو الائز ہیں وہ ویک ہوتے جا رہے ہیں تو وہ لائک UN کے ساتھ, حالانکہ UN انہی کی بنائی ہوئی ایک تھی, یعنی World War II کے جو وکٹرز تھے, جیتنے والے لوگ تھے, انہوں نے مل کے یونائٹڈ نیشنز کو بنایا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ان کے مرضی کے مطابق دنیا کو چلائے گا. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ UN جو US اور اس کے الائز ہیں وہ UN کے یونائٹڈ نیشن سے کی اور اس کی جو گولز ہیں اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے اسے اپنے آپ کو الگ الگ کرتے جا رہے ہیں. اور چائنا اور رشیا جو وہ اون کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم بالکل UN کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, UN کے مطابق جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو دنیا کے مسائل حل ہوں اور ہم UN کو ایک سینٹر اسٹیج دینا چاہتے ہیں. تو اس سے
کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک جو پلیٹ فارم جو کہ ویسٹ نے بنایا تھا اس پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو ہی چائنا اور رشیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو توڑے بغیر ایک نیا ورلڈ آرڈر جو بنائیں اس کو وہ توڑے بغیر بنائیں اور اسی کے اندر جو ہے امینڈمنٹس کر بنائیں، کیونکہ جب وہ ٹوٹے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کیوس، ایک ورلڈ وار والی سچویشن بن جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اسی کے اندر سے کریکشن کر کے اسی کو اپنے مطابق ٹھیک کر لیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ چائنا جو ہے وہ یو ایس کے مندوبین کو اکثر ہی وہ وزٹ میں ہوتے ہیں چائنا کے اندر، اور چائنا کو کوشش ہوتی ہے کہ یو ایس کو بھی وہ اپنے ساتھ دوبارہ سے انٹیگریٹ کر دے، ٹریڈ وار کو ان کے ساتھ ختم کرے، اور اس کو یو ایس کو بھی کہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے بزنس کرو اور آپ کو بھی وہ سب فائدے ہوں گے جو ہماری وجہ سے دنیا کے اور ممالک کو فائدے ہونے والے. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. برکس کی بھی ذکر اس میں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ برکس میں وہی تمام ممالک شامل ہیں جو کہ اس گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں، اور اس گلوبل ساؤتھ کے جو ٹاپ کنٹریز ہیں جو مطلب ترقی کے حساب سے اور مطلب اپنی ویلتھ کے حساب سے وہ سب سے پہلے برکس کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ برکس کے اندر انڈیا بھی شامل ہے، رشیا اور چائنا تو شامل ہے ہی، برازیل شامل ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ہے. اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس کے بارے میں نے پورا ایک مطلب پوڈ کاسٹ بنائی تھی کہ ارجنٹینا جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے، ایجپٹ، ایتھوپیا یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں، ایران، سعودی عربیہ جو مڈل ایسٹ ہے، اور یو اے ای جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے، یہ کنٹریز جو ہیں یہ بھی برکس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. پاکستان جو ہے اس نے بھی اپلائی کر رکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان بھی برکس کے اندر شامل ہو جائے گا کچھ عرصے میں. اور یہ ایک ایسی الائنس آپ کو دکھے گی برکس کی جس میں دوبارہ سے بات جو ہوگی وہ اکانومی کی ہوگی، ٹریڈ کی ہوگی. آپ دیکھو کہ یو ایس اور اس کے الائنس بہت ساری الائنسز بناتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ملٹری بیس الائنسز ہوتی ہیں، جیسے کہ کوڈ ہو گیا، جیسے کہ آکس ہو گیا، جیسے کہ نیٹو ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ چائنا اور رشیا جس طرح کی الائنسز بنا رہے ہیں وہاں پہ وہ ملٹری کی بات نہیں کر رہے، وہ ڈیفنس اسٹریٹجی کی بات نہیں کر رہے، وہاں پہ وہ ٹریڈ کی، اکانومی کی بات کر رہے ہیں. یہی ڈفرینس ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو گلوبل ہیجمنی کا موقع ملتا ہے تو کیا یہ ایک بہتر ایک بینوولنٹ ہیجمن ثابت ہوں گے، یا پھر کیا یہ بھی پاور میں آنے کے بعد، یعنی مکمل پاور حاصل کرنے کے بعد اور ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر لینے کے بعد کیا یہ بھی اپنا جو ہے وہ طریقہ کار چینج کر لیں گے؟ کیا یہ بھی ایک ٹائرنٹس بن جائیں گے، جیسے کہ ایک مطلب جو جیسے کہ ابھی بھی ورلڈ آرڈر چل رہا ہے جس سے زیادہ تر دنیا ہیومینٹی جو ہے خوش نہیں ہے. تو کیا یہ سب کچھ چینج ہونے والا ہے؟ یہ دیکھنا ہے اب ہم نے آنے والے چند دہائیوں میں پتہ چل جائے گا. تھینک یو.